بعض اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو، بعض راتوں کو اللہ رب العزت نے فضیلت سے نوازا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہے کہ 24 گھنٹوں میں اللہ نے کچھ گھڑیوں کو فضیلت سے نوازا ہے۔ تو یہ عبادات کر کے بندے کا مقصد مالک کائنات کے حکم کی بجا آوری ہے، اور کچھ عبادتیں فرض ہیں، کچھ عبادتوں میں اللہ نے اپنے بندے کو چھوٹ دی ہے، اختیار دیا ہے کہ میرا بندہ اگر اس وقت تیرا دل کرے تو عبادت کر لے، نہ کرے تو تجھ پہ گرفت نہیں ہے، لیکن اگر اس لمحے اس وقت عبادت کرے گا تو میں نوازوں گا اتنا کہ تیری سوچ سے بھی زیادہ۔ اب ان اوقات میں ایک تو دن کی عبادت ہے اور ایک ہے راتوں کا اٹھنا۔ کب اٹھنا؟ راتوں کا اٹھنا، قیام اللیل، رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنا، تہجد کے لیے اٹھنا۔ اس کی کتنی، اب یہ فرض نہیں ہے، لیکن جو آدمی اس وقت اٹھ جاتا ہے اور مالک کائنات کے سامنے اپنی التجائیں آرزویں رکھتا ہے تو اللہ نوازتا کتنا ہے۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے، جب امت راتوں کو رویا کرتی تھی تو امت دن کو مسکرایا کرتی تھی، اور جب امت نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا تو دن کے اجالے میں رو رہی ہے۔ اتنی عظمت ہے راتوں کو اٹھ کے اپنے مالک کائنات کے سامنے آنسو بہانا، عبادت کرنا، سجدہ اور قیام کرنا۔ کچھ عبادات کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت عطا فرمائی، پھر کچھ عبادات کو کچھ مقامات میں ادا کرنے کی وجہ سے فضیلت دی، بعض مقامات کو، مکانات کو۔ اب جیسے مسجد حرام میں عبادت کرنا، یہ 1000، ایک روایت میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں 1000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور نماز دونوں جگہ نماز ہی ہے۔ بعض مکانات میں عبادت کو اللہ رب العزت نے فضیلتوں سے نوازا، بعض مہینوں کو اللہ رب العزت نے خصوصی فضیلت عطا کی، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میں اسی عنوان پہ انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کھولوں گا، انشاءاللہ آپ کا دل و دماغ روشن ہوگا۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے اور توجہ چاہوں گا۔ قرآن مقدس اہل ایمان کی تعریف کرتا ہے۔ سورت کا نام ہے سورت سجدہ، 21واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 15 اور 16 میں پڑھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، انما یؤمن بآیاتنا، یقیناً ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے میری ان آیتوں کے ذریعے سے، تو خروا سجدا، وہ رب کی آیتیں سن کر گر پڑتے ہیں، سجدا، کس میں؟ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا، اور وہ پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ دن کو بھی یہ حال ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی رات کی حالت بیان کی ہے۔ ہری پور والوں فرمایا، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، تتجافا جنوبهم، دور رہتے ہیں، کنارے میں رہتے ہیں، ہٹ کے رہتے ہیں، ان کے پہلو، ان کے کروٹیں، عن المضاجع، خواب گاہوں سے، بستروں سے، آرام گاہوں سے، یعنی رات کو ساری مخلوق سوتی ہے، میرے یہ مومن بندے ان کی کروٹیں، بستروں، خواب گاہوں سے دور رہتی ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، یدعون ربهم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ،
ساتھ، ڈر کے ساتھ، وطمعا اور امیدوں کے ساتھ۔ میں نے اگر میری بات یاد ہو آپ کو تو میں نے ایک مثال سے سمجھایا کہ دل جب مالک کی طرف اڑتا ہے تو اس کی مثال پرندے کی سی ہے۔ جس طرح پرندے کا سر ہوتا ہے اور دو پر ہوتے ہیں، تو دل جب اللہ کی طرف جاتا ہے تو سر اللہ کی محبت ہے اور دونوں پر جو ہے ایک خوف ہے اور دوسرا امید ہے۔ تو دونوں کو یہاں جمع کیا، ذرا سنیے، فرمایا یدعون ربہم، مخلوق بستروں پہ کروٹوں کے بل لیٹی ہوئی ہے، لیکن یہ میرے خاص بندے تتجافا جنوبہم، ان کی کروٹیں خوابگاہوں سے دور رہتی ہیں۔ تتجافا ہری پور والوں آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایک وفا ہوتی ہے، ایک جفا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وفا ساتھ نبھانے کا نام ہے اور جفا تعلق ترک کر دینے کا نام ہے، ساتھ چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم، میرے یہ خاص بندے اپنی خوابگاہوں اور بستروں سے جفا اختیار کر لیتے ہیں اور مجھ سے اپنی وفا نبھاتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم، دور رہتی ہیں ان کی کروٹیں، عن المضاجع، خوابگاہوں سے، اور دور رہ کے کرتے کیا ہیں؟ اٹھ کے فرمایا یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو۔ کتنا مزہ ہوگا اس وقت کی پکار میں، اس وقت کی زاری میں کتنی لذت ہوگی۔ فرمایا یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ، یعنی یہ نہیں میں تہجد گزاروں تو دل سے ڈر ہی نکل گیا، تہجد گزار ہونے کے باوجود، رات کی گھڑیوں میں پکارنے کے باوجود بھی ان پہ خوف طاری رہتا ہے۔ وطمعا، خوف ایسا نہیں ہے کہ خوف کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا، نا امید ہو گیا، نہیں، خوف اپنی جگہ ہے، طمعا میری بارگاہ سے نا امید بھی نہیں، طمع کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یعنی میرے بندے کی دل کی کیفیت اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خوف اور امید دونوں کی رلی ملی حالت میں اٹھتا ہے اور مجھے پکارتا ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر میدان محشر میں اعلان کر دیا جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے خوف تب بھی ہے کہیں وہ ایک میں نہ ہو جاؤں جہنم میں جانے والا۔ اور اگر اعلان ہو جائے کہ سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو مالک سے امید تب بھی اتنی ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا۔ تو خوف و طمع، پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف و طمع۔ ہری پور والوں، ہم نے رب کو پکارنا ہے کہ سب کو؟ آپ ناراض ہیں میرے خیال سے۔ کس کو پکارنا ہے؟ رب کو پکارنا ہے، اور رب کو پسند بھی وہ ہے کہ یدعون ربہم، اللہ اکبر، پکارتے ہیں اپنے رب کو خوفا و طمعا۔ رات ایسے گزرتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دن میں حالت کیا ہے؟ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، دین پہ، دینداروں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، محتاجوں پہ، یتیموں پہ، رشتہ داروں پہ، اللہ کے راستے میں۔ ينفقون مما رزقناهم ينفقون، اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا خرچ بھی کرتے ہیں۔ یا اللہ، رات کو ساری مخلوق سوئی ہو اور یہ اٹھ کے آپ کو خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ پکارتا ہے، جن کے اجالے میں تیری رضا کے لیے مال بھی لگاتا ہے، ملتا کیا ہے؟ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ
اللہ فرماتے ہیں پھر جو میں نے تیار کیا ہے اپنے بندے کے لیے ذرا اس کی عظمت بھی سن لیجئے. فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا ما اخفی لہم من قرۃ اعین کہ جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کر کے رکھی گئی ہے. مخفی مخفی کیسے؟ ما اخفی لہم جو ان کے لیے مخفی چھپا کے رکھی گئی ہے. من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. آپ کہیں گے آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد خوشی ہے. کیا ہے؟ یعنی ایسی چیزیں جس پہ آنکھ لگے تو دل خوش ہو جائے، ایسی چیزیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ان کی دل کے لیے فرحت اور اطمینان کا سبب بن جائے. حسن بصری نے عجیب بات کہی ہے. ہری پور والوں اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا نام لے لینا. فرمایا یہ عبادت کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں مخلوق سے چھپا کر، اس لیے کہ آپ کی خلوتوں کی عبادت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. رات کو کیا معلوم ہے آپ اندھیرے میں اٹھ کے مالک سے لو لگائے ہوئے ہیں. یا اللہ یہ عبادت مخلوق سے چھپ کے کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ چھپ کے کرتا ہے، حسن بصری کا قول نقل کرتا ہوں، فرماتے ہیں اخفى القوم اعمالا فاخفى الله لهم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جب یہ رات کو خلوت میں مخلوق سے چھپ کے عبادت کرتا ہے ان کی نگاہوں سے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی مخلوق کے وہم و گمان سے اس کے لیے اس کا بدلہ چھپا کے رکھا ہے. چھپا کے تو عبادت کر، میں نے بھی چھپا کے رکھا ہے. اور کیسے اخفی لہم، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کیسے چھپا کے رکھا ہے؟ فرمایا ایسے چھپا ہے ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اس کا حقیقی مکمل ذکر کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل کے اوپر اس کا کھٹکا بھی ابھی نہیں آیا. اور واقعی جنت ہے یہ ایسی چیز کہ یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں کو دیکھ کے. اتنا کچھ تیار کر رکھا گیا. تو راتوں کو اٹھنا تو اس میں یہ نوازشات ہیں. اب کوئی بندہ کہ فرض نہیں ہے، لیکن عطا مالک کتنا کرتا ہے. یہ خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا. یدعونا ربہم، اٹھ تو صحیح، پکار تو صحیح ان لمحوں میں رب کو امید کے ساتھ، رب کو طمع کے ساتھ. رات کی خلوت میں پکار، کبھی رب دن کے اجالے میں تجھے در در کی ٹھوکریں نہیں مروائے گا. کسی سے مانگنے کی تجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ ایک مقام میں نے پڑھا، اب میں دوسرا مقام قرآن مقدس کا پڑھنے لگا ہوں. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 19واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت الفرقان ہے. سنیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، یہ رحمان خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندے. اللہ کتنے پیارے ہیں رب کو. رب نے کیا کہا؟ ان کو اپنا کہا. فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا. پہلی نشانی جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں. کس سے چلتے ہیں؟ اور اللہ کو عاجزی کیا ہے؟ عاجزی تم کرو، بلندیاں اللہ عطا کرتا ہے. تو عاجزی سے چلتے ہیں. نمبر 2 فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
اور جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں، کس سے؟ ایسے اللہ کے بندوں سے کوئی جاہل الجھ پڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو فرمایا قالو سلاما، جاہلوں سے الجھنے کے بجائے ان کو سلاما سلام کہتے ہیں۔ اس پہ میں نے مستقل 1 گھنٹہ بیان کیا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ فرمایا اور رحمان کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کے لیے اتنی بات کی۔ فرمایا والذین، اور رحمان کے بندے وہ ہیں یبیتون لربہم، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، کس حال میں؟ سجدا وقیاما، سجدے اور قیام میں۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا لگا، کتنا پسند آیا رات کی گھڑیوں میں اس کا جھکنا کہ اللہ نے اس کے سجدے اور قیام کو قرآن بنا دیا۔ سجدا وقیاما، یہ 2 مقام قرآن کے میں نے کھولے۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے دوسرا مقام کھولنے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ الزاریات ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 17 پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا سنیے، میں آیت 15 سے شروع کرتا ہوں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین، بے شک متقین، فی جنات وعیون، وہ باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ اچھا تو کیا کر رہے ہوں گے؟ آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے وہ انعامات جو ان کا رب انہیں دے گا۔ انہم کانوا، اس لیے کہ بے شک یہ لوگ تھے قبل ذالک محسنین، اس جنت میں آنے سے پہلے یہ نیک لوگ تھے، محسنین، نیکوکار تھے۔ اچھا تو ان کی نیکیاں کیا ہیں اللہ؟ وہ کیا نیکوکار تھے؟ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے۔ اللہ، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو بہت تھوڑا آرام کرتے تھے، تو باقی رات کیا کرتے؟ وہ رب کے سامنے قیام میں، سجدے میں، آہوزاری میں گزارتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کے وہ یستغفرون، رب سے بخشش طلب کرتے تھے۔ تو سحری کا وقت اٹھنا، مانگنا، یہ بہت بڑے انعامات کا سبب ہے، بڑی نوازشات ہیں میرے دوستو، اس بڑی نوازشات ہیں۔ ایک تو رب کا قرب ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس وقت میں، اور دوسرا آپ کا پورا کے پورا دن اطمینان کے ساتھ گزرتا ہے، بڑی راحت ہے۔ مشکل ہے، میں انشاءاللہ آیتیں کھولوں گا، میں انشاءاللہ قرآن سے اور سنت سے باہر نہیں جاؤں گا۔ سنیے ذرا، فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں اور سحری کو اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے روتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے ہری پور والوں کہ امام کائنات، سید الاولین پیغمبر، امام الہدا پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، ہادی سبل پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، باوجود معصوم ہونے کے اللہ اپنے پاک پیغمبر سے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 15واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر ہے 89، ذرا دیکھیے قرآن۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ خدا را رضوان قریشی صاحب توجہ چاہوں گے ان جملوں پہ، ذرا غور کیجیے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، میرا محبوب پیغمبر نماز قائم کر، کب؟ لدلوک الشمس،
سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے خوب چھا جانے تک. تو آپ بتائیں ہری پور والو، سورج ڈھلنے سے یعنی 12:30 کے بعد رات چھا جانے تک کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ بولو. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 4 نمازوں کو ایک جملے میں بند کر دیا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، 4 کا ذکر الگ کر دیا اور 5ویں کا فرمایا وقرآن الفجر. وقرآن الفجر. امام ابن جریر، امام ابن کثیر، امام نصفی تفسیر مدارک میں کہتے ہیں یا قرآن سے مراد صلاۃ الفجر ہے. تو مانا کرو وقرآن الفجر، میرا پیغمبر فجر کی نماز بھی پڑھ اور فجر کو خاص کر کے ذکر کیا. وقرآن الفجر، فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز یہ حاضری کا وقت ہے. کس کا وقت ہے؟ کس کی حاضری کا؟ اس وقت دن کے اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. اللہ اکبر. کس کا وقت ہے؟ حاضری کا وقت ہے. اچھا اب آپ کہیں گے 5 نمازوں کا ذکر ہو گیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. یا اللہ 5 نمازیں پڑھ لی بس چھٹی. فرمایا میرا پیغمبر نہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. میرا پاک پیغمبر رات کو تہجد میں بھی قرآن پڑھ لیا کر. نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفلی اور اضافی عبادت ہے. یہ میں نے آپ کے لیے اضافہ کر دی. دن کو دعوت بھی دے، دن کو عبادت بھی کر، دن کو نماز بھی پڑھ اور تہجد میں رب کا قرآن پڑھ. ربا ملے گا کیا؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. رات کو تہجد میں قرآن پڑھنا آپ کا کام ہے. آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کر دے گا. کہاں اٹھائے گا؟ مقام محمود. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آپ کہیں گے مقام محمود کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مقام محمود صرف ایک بندے کو ملے گا اور میں ہوں. اللہ ہو، ایک بندے کو اور میں ہوں. اور مقام محمود ہے کیا؟ اللہ آپ کو ایسی جگہ لا کے کھڑا کرے گا کہ اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے. آپ تمام انسانیت کے لیے شفاعت کریں گے. اللہ. اور اس مقام کو مقام محمود کیوں کہتے ہیں؟ ذرا سنیے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں روز محشر جب لوگ ہر طرف سے نا امید ہو جائیں گے، ہر نبی ان سے کہے گا آخری پیغمبر کے پاس جاؤ. جب میرے پاس آئیں گے کہ آپ شفاعت کریں، اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، تو فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس سجدے میں فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ لَمْ تَحْضُرْنِي الْآنَ. میرا رب اس وقت اپنی ایسی تعریفیں مجھے القاء کرے گا، مجھے بتائے گا جو اس وقت مجھے یاد نہیں، اسی وقت عطا کرے گا اور انہی جملوں سے رب کی تعریف کروں گا. اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ اللہ کہیں گے ارفع یا محمد راسک، ارفع راسک یا محمد، قلت اسمع سلطوتا وشفاعت شفا. میرا پاک پیغمبر سجدے سے سر اٹھائیے، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا. لیکن ہری پور والوں، عابد اور معبود کا فرق، خالق اور مخلوق کا فرق سن لیجئے. معبود اور محبوب میں فرق کر دیجئے. فرمایا کیا ہے؟ میرا پیغمبر سر اٹھائیے، سل توتا، تو مانگتا جا تو
سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ مانگتا اچھا لگتا ہے اور میں دیتے اچھا لگتا ہوں۔ تو مقام محمود پہ جب آپ شفاعت کریں گے تو پورا محشر، کیا پورا محشر، تمام انسانیت اور تمام جن اس وقت میرے پاک پیغمبر کی تعریف میں رطب اللسان ہو جائیں گے۔ مقام محمود ہے۔ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور صرف یہی نہیں، ہری پور والو، جو بندہ دعوت کا کام کرتا ہے، لوگوں کو قرآن سناتا ہے، لوگوں کو اللہ کی توحید سناتا ہے، تو اس کو تو چاہیے دن کی تھکاوٹیں اپنی جگہ، لیکن وہ رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے لو لگائے، اللہ دن کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہاں ہے؟ ذرا یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت مزمل، 29واں پارہ۔ اللہ، سورت مزمل، توجہ ہے نا آپ کی؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایھا المزمل، او چادر میں لپٹنے والے میرے پاک پیغمبر، لنگی میں لپٹنے والے میرا پاک پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، اٹھئے رات کو مگر تھوڑا سا۔ کیسے؟ یعنی تھوڑی سی رات کے علاوہ باقی رات میری عبادت میں گزاریے۔ ایک معنی، اس کی زیادہ تفصیل تو ہم دورہ تفسیر میں کرتے ہیں تو جہاد اس کا وقت نہیں، صرف جو مقصد سمجھانے لگا اس کی طرف توجہ چاہوں۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، میرا پاک پیغمبر اٹھیے رات کو، راتوں کو اٹھ، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ اب وہ کتنا ہے تھوڑا سا؟ فرمایا نصفہ، آدھی رات۔ کتنا؟ آدھی رات۔ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجئے، او زد علیہ، یا آدھی رات پہ کچھ زیادہ کر دیجئے۔ یا اللہ، آدھی رات، آدھی سے کچھ زیادہ، آدھی سے کچھ کم اٹھوں، کرنا کیا ہے؟ فرمایا رتل القرآن ترتیلا۔ اللہ اکبر۔ رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ۔ کیسے؟ جیسے ہمارے رمضانی پڑھتے ہیں، نہیں ایسے نہیں، ہاں 120 کی سپیڈ میں شرشوں شوں ہوتی ہیں، ایسے سوائے یعلمون تعلمون کے کسی کو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ قاری صاحب کی بریک یعلمون پہ لگتی ہے، اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ اور میرے دوست نہیں، اٹھئے میرا پاک پیغمبر، لیکن پڑھنا ہے رتل القرآن ترتیلا۔ ہری پور والو، رات کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ دن کی تھکاوٹ تھوڑی ہے کیا؟ دن کو پتھر تھوڑے پڑتے ہیں، قوم سے کیا تانے تھوڑے ہیں کہ رات کو بھی اٹھایا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اٹھاتا اس لیے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پہ بہت بوجھل اور وزنی بات ڈالنے والے ہیں۔ آپ نے کام کرنا ہے، پورے عالم کی اصلاح کرنی ہے، بہت وزنی بات قرآن مقدس دینے والا ہوں۔ یا اللہ، وزنی بات دن کو سنانی ہے، رات کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ سنیے ہری پور والو، اللہ رات کے اٹھنے کا کمال ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ، کیا کمال ہے قرآن میں۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک راتوں کا اٹھنا، اللہ بے شک راتوں کا اٹھنا، ہی اشد وطئا،
یہ نفس کو روندنے کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، بہت سخت ہے. اس سے نفس کو کیا کیا جاتا ہے؟ روندا جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہیں. اگر نفس کو توڑنا ہے تو اٹھیے رات کو. اور واقعی جب نیند کا اتنا غلبہ ہو کہ بستر سے زیادہ محبوب چیز بدن کو کوئی نہ لگ رہی ہو، کیا خیال ہے، اور آپ اس کو لات ماریں اور اٹھ کے چکنے ہو جائیں، کیا خیال ہے، نفس کو روندا گیا کہ نہیں روندا گیا؟ فرمایا ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، اشد وطئا، زیادہ سخت ہے نفس کو روندنے کے اعتبار سے. صرف نفس کو ہی نہیں رونتا، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ درست رکھتا ہے بات کو. منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی درست نکلتی ہے. اللہ، دو مطلب. ایک مطلب رات کو اٹھو گے تو قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے نا تو ایک نفس روندا جائے گا. دوسرا منہ سے پڑھو گے تو ایک ایک لفظ ادا بھی درست ہوگا، سمجھ بھی آئے گی، اس لیے کہ خلوت بھی ہوگی، خاموشی بھی ہوگی. امام ابن کثیر فرماتے ہیں دل، ٹھیک ہے نا، ظاہر اور باطن، دل اور زبان عموماً اس کو جوڑنا مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی زبان سے بندہ بہت کچھ کہتا ہے، دل اس کے موافقت نہیں کرتا. لیکن رات کے اٹھنے میں یہ کمال ہے کہ دل اور زبانوں کو جوڑ دیتا ہے. دل اور زبان کو، یعنی جدھر زبان لگی ہوتی ہے دل کا میلان بھی ادھر ہی ہوتا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. دوسرا مطلب، میرا پیغمبر رات کو نفس روندا جاتا ہے اور دن کو جب آپ پھر بیان کرتے ہیں تو زبان درست چلتی ہے. تو جو راتوں کو اٹھتا ہے دن کو جب وہ بولتا ہے تو اس کی آواز میں کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ درست بیان کرتا ہے. تو عالم کے لیے، مبلغ اور داعی کے لیے رات کی خلوتوں میں، اب آپ کہیں گے پوری رات نہیں، بھلے تھوڑا سا ہی ہو، کیا تھوڑا سا ہو، اٹھ لیجئے. اس کے فائدے بڑے، اس کے کمالات بہت ہیں. اب ذرا ان کمالات میں سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ رات کو اٹھنے والا شخص میرے دوستو قابل رشک ہے. کیا ہے وہ؟ قابل رشک ہے. وہ بوڑھا بھی قابل رشک ہے، وہ سفید ریش بھی قابل رشک ہے جو راتوں کو اٹھتا ہے. لیکن وہ نوجوان 1000 مرتبہ قابل رشک ہے جو جوانی میں اٹھتا ہے. ہاں، کیونکہ جوانی ہر بشر پہ مایہ الزام ہوتی ہے. جوانی ہر بشر پہ مایہ الزام ہوتی ہے. نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے. اگر جوانی کو تہجد کی عبادتوں میں لگا دے تو شاعر کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. اللہ، رات کو توبہ کرنا، جوانی میں توبہ کرنا، یہ نبیوں کا شیوا ہے. جوانی میں توبہ استغفار کرنا نبیوں کا شیوا ہے. بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. تو قدر کیجئے جوانی کی. تو فرمایا سنیے 2 آدمی قابل رشک ہیں. کتنے آدمی؟ اب وہ 2 کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن لیجئے. فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وہ صاحب قرآن، وہ بندہ قابل رشک ہے جس کو اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا ہو، اور وہ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہو کے رب کا قرآن پڑھتا ہے. یہ قابل رشک. اللہ میں بھی ایسا ہوتا، رات کو اٹھتا اور قرآن پڑھتا، میں بھی صاحب قرآن ہوتا.
ایک اور دوسرا وہ بندہ قابل رشک ہے ورجل آتاہ اللہ مالا، وہ آدمی جسے اللہ نے مال سے نوازا ہو فہو ينفقہ آناء اللیل وآناء النہار، اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات اس میں سے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ دونوں بندے قابل کیا ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی قابل رشک نہیں ہے، جس کے پاس جتنا مرضی ہو۔ میرے دوستو یہ قابل رشک بندے ہیں۔ آئیے اب آپ کو مسلم کی حدیث پڑھنے لگاؤں۔ یہ پہلی حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں کی۔ اب دوسری حدیث سن لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل، نمازوں میں فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی ہے۔ کس کی ہے؟ رات کی نماز ہے، تو راتوں کی نماز افضل ترین نماز ہے۔ اور دوسری حدیث سن لیجئے، اب کتنا اٹھیں ذرا سن لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات، جس نے رات کو صرف 10 آیتوں سے قیام کیا۔ کتنی آیتوں کے ساتھ؟ ایک رکعت میں 5 آیتیں اور دوسری رکعت میں تو کتنی ہو جائیں گی؟ تو گویا کہ کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ اب ذرا سنیں، من قام بعشر آیات، جس نے رات کو 10 آیتوں کے ساتھ قیام کیا، لم یکتب من الغافلین، وہ 10 آیتوں کے ساتھ قیام کی وجہ سے غافلین کی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ اس کو غافلین کی فہرست سے کیا کر دیں گے؟ جو غافل لوگ ہیں، رب سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی لسٹ سے باہر ہو جائے۔ اچھا، نمبر 2 فرمایا وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ، اور جس نے 100 آیتوں کے ساتھ قیام کیا۔ کتنی آیتوں کے ساتھ؟ 100 آیتوں کے ساتھ قیام کیا، یعنی کئی رکعتیں پڑھی اور 100 آیتیں اس میں تلاوت کی، تو کتب من القانتین، وہ اللہ کا فرما بردار لکھا جائے گا۔ اللہ اپنے فرما برداروں کی لسٹ میں اسے کیا کر دیں گے؟ شامل کر دیں گے۔ اچھا، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ، اور جس نے 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کیا، سورۃ ملک سے لے کر والناس تک 1000 آیتیں، سورہ ملک سے لے کر والناس تک 1000 آیتیں، تو جس نے 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کیا، اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے کتب من المقنطرین، اس کو لکھ دیا جائے گا بے حساب خزانہ سمیٹنے والوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ 10 آیتوں کے ساتھ قیام کیا، غافلین میں سے نہیں شمار ہوگا، رب کو یاد کرنے والوں میں شمار ہو گیا۔ 100 رکعت کے ساتھ قیام کیا، رب کے فرما برداروں میں شمار ہو گیا۔ 1000 کے ساتھ اگر قیام کیا تو بے حساب خزانے ڈھیر، خزانوں کے ڈھیر، اجر و ثواب کے ڈھیر حاصل کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ ہے ابو داؤد کی حدیث۔ اب ذرا دوسری سن لیجئے، یہ خاص وقت ہے، اللہ کا پاک پیغمبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ اپنی شان جلال جیسے اس کے لائق ہے اترتا ہے آسمان دنیا تک، اللہ آتا ہے اور اللہ آسمان دنیا سے اعلان کرتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو اس پہر مجھے پکارے اور میں قبول کر دوں۔ من یدعونی فاستجیب لہ، افسوس ہے جو ذات خود پکار پکار کے کہہ رہی ہے کون ہے مجھے پکارے کہ میں قبول کر لوں، اس کو تو پکارتے نہیں، قبرستان میں مردوں کو پکارنے لگے ہوئے اور کہتے کہ اللہ ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ کتنا نہ سمجھ ہے، کتنا بھولا ہے، کتنا بدبخت ہے، کہتا ہے اللہ ساڑی سندا نہیں، تو جن کے سامنے وہ رو رہا ہے کہتا ہے انہاں دی، اچھا تو پھر تو ان کو کیوں پکار رہا ہے؟ ساڑی انہاں دے اگے تے انہاں دی انہاں دے اگے، جی
साड़ी इन्ना दे अगे ते इन्ना दी उन्ना दे अगे। लेकिन मेरे दोस्तों मैं तो दर्द दिल से कहता हूँ, हदीस है कि अल्लाह मालिक कायनात ऐलान करते हैं कि मैं यदूनी फास्तजीब लहू, कौन है जो मुझे पुकारे फास्तजीब लहू, बस मैं उसे जवाब दूं और उसकी दुआ कबूल करूं। नंबर 2, मैं यसअलुनी फउतियहू, कौन है जो रात की इस घड़ी में मुझसे सवाल करे और मैं अता कर दूं। जरूरत है मांगना उठ के, अल्लाह देता है कि नहीं? फरमाया कौन है जो मांगे और मैं अता करूं। मैं यस्तगफिरुनी फअगफिर लहू, कौन है जो इस वक्त उठ के मुझसे माफी मगफिरत मांगे और मैं उसे बख्श दूं। किसी ने किसी बंदे को देखा कि वो रात को उठता है और मुसल्ले पे आता है, नमाज नफल वगैरह पढ़ के फिर खलवत में क्या कहता है, या अल्लाह मैं हूं ना, फिर कहता है मैं हूं ना, फिर कहता है मैं हूं ना। वो किसी ने कहा तेरी समझ नहीं आ रही, बाकी कुछ नहीं सुनाई देता और तू एक ही जुमला कहता है मैं हूं ना। फरमाया छोड़, मैं रब की बात कर रहा हूं। जब रब कहता है कौन है जो मुझे पुकारे तो मैं कबूल करूं, तो मैं जवाब में कहता हूं रब्बा मैं हूं ना, मैं पुकार रहा हूं अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कौन है जो मुझसे मांगे मैं अता करूं, तो मैं जवाबन कहता हूं अल्लाह मैं हूं ना, मैं मांग रहा हूं मुझे अता कर। अल्लाह अकबर, मैं तलबगार हूं मगफिरत का, अल्लाह मुझे बख्श दे। दोस्तों ये है वो वक्त, ये है वो खास वक्त। अब आप कहेंगे कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, असबाब इसके क्या हैं? इसके ऊपर तो एक तवील जुमा हो सकता है, लेकिन एक जुमला आपको कहता हूं। इब्राहिम बिन अदहम के पास एक बंदा आया, ये बहुत बड़े वलीउल्लाह है। इब्राहिम बिन अदहम के पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत साहब कोई ऐसा तरीका बताइए, रात को उठने की तौफीक नहीं मिलती, रब के सामने खड़ा होने की तौफीक नहीं हो रही, बड़ी कोशिश करता हूं लेकिन तौफीक नहीं होती। कोई ऐसा तरीका बताइए कि रब को मुझे तौफीक, रात को मुझे तौफीक मिल जाए रब के हुजूर खड़ा होने की। पता है क्या फरमाया? फरमाया ला तासी फिन नहारी फहुवा युकीमुका अमामहु बिल्लैले, फरमाया दिन के उजाले में उसकी नाफरमानी और बगावत ना कर, रात के अंधेरे में तुझे वो अपने सामने खड़ा कर देगा। दिन के उजाले में बगावत ना कर, रात के अंधेरे में वो तुझे सामने खड़ा कर देगा। उठ मेरा बंदा, लगा ले, खास वक्त है मुझसे मुलाकात का। क्या ख्याल है? अहले मोहब्बत समझ सकते हैं। अल्लाह हमें अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।